حضرات محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کے رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنی بھی چیز ہیں جس پر جان موجود ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا پھل ہر کسی کو پینا ہے، ہر کسی کو کھانا ہے۔ موت اس الفاظ میں بولنے میں صرف 3 ہی حرف ہے، میم، واو اور تا، 3 الفاظ ہیں، لیکن یہ 3 الفاظ اتنا بھاری ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کی پتے پانی ہو جاتی ہیں موت کے نام سنتے ہی۔ موت اتنا خطرناک، اتنا بھاری ہے ان کے لیے جو اس کی تیاری نہیں کی ہے، اور موت ان کے لیے اتنا آسان ہے۔ اور جب موت ان کو جب آتی ہے تو وہ یہ تمنا کرتی ہے کہ کاش کہ یہ موت مجھے پہلے آتے، کاش کہ یہ موت مجھے پہلے آتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کو موت آتی ہے وہ اس وقت بھی مہلت مانگتے ہیں، اس وقت وہ گریہ زاری کرتے ہیں، اس وقت وہ وقت مانگتے ہیں، مہلتیں مانگتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیا جائے، کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اس کی تیاری کروں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں جس کو موت آئی ہے، ملک الموت سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا روح قبض کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ موت مجھے پہلے آتے تو مجھے اور خوشی ہوتا۔ وہ جانے کی جلدی ہے، یہ رکنے کی جلدی ہے، یہ رکنے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے، یہ جانے کے لیے کہہ رہے کہ جلدی لے چلو ہے، لیکن ایک ہی موت تو ایک ہی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر کسی کے پاس آتے، وہی ہے جو ہر کسی کا روح قبض کرتے ہیں، لیکن طریقہ الگ الگ ہے، راستہ الگ الگ ہے، راستہ الگ ہے۔ موت کا فرشتہ ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے پاس 2 طرح کے آنا۔ ایک نے دیکھا تو جلدی کرو، ایک نے دیکھا تو نہیں بھی چھوڑو۔ بات کتنا فرق ہو گیا، ہے ایک ہی لیکن دونوں کا بات 2 طرف کیوں؟ اس کا حوالہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، موت کے فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتے ہیں۔ ملاقات ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت، تو یہ بتا کہ ایمان والوں کے روح کیسے قبض کرتے ہو؟ ایمان والوں کے روح کیسے قبض کرتے ہو؟ ان کے پاس کس شکل میں جاتے ہو، کس طرح سے جاتے ہو؟ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے اعمال نیکیوں سے خالی ہے، جو دین سے دور ہے، جو نمازوں سے دور ہے، اور جب پھر ان کا روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو پھر کس شکل میں جاتے ہو؟ کیا دونوں کے روح قبض کرتے سمے کیا ایک ہی شکل، ایک ہی جیسا برتاؤ کرتے ہو یا الگ الگ؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، میں نمازی کے پاس جاتا ہوں ان کے روح قبضے کرنے کے لیے، ایمان والوں کے پاس جاتا ہوں ان کے روح قبض کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے پاس جاتا ہوں ان کے روح قبض کرنے کے لیے۔ اس طرح سے جاتا ہوں کہ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ التجا کرتا ہے، مولا کے بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، مولا یہ موت مجھے پہلے کیوں نہیں آیا، مجھے یہ موت پہلے کیوں نہیں آیا، ملک الموت میرا روح کو پہلے قبض کیوں نہیں کر پایا؟ اور پھر ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں پھر ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں جو بے نمازی ہے، جس کے اعمال پر نیکیاں نہیں ہیں، جو قرآن و حدیث سے بہت دور ہے، مسجدوں سے دور رہا، اور پھر جب ان کا روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، ان کا نگاہ ان کا نگاہ جب میرے اوپر پڑتے ہیں، وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ چیخنا چاہتا ہے، وہ چلانا چاہتا ہے، وہ اٹھ کر کے جانا چاہتا ہے، اور وہ مولا کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا کچھ دن کے لیے مہلت اور دے دیا تاکہ میں اس کی تیاری کروں، اس کی تیاری کروں۔ تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت مجھے تم پہلے وہ شکل بن کے دکھاؤ جو تم نمازی کے روح کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہو۔ تو ملک الموت نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ تاب لا نہیں سکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جد میں اڑ گئے، کہا کہ نہیں دکھاؤ تو صحیح، ان کے روح جب قبض کرنے جاتے ہو تو ان کی تمہاری شکل کیا ہوتی ہے؟ تو ملک الموت نے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنا رخ کو پھیر لیجیے۔ آپ اپنا رخ کو پھیرتے ہیں اور ملک الموت جو ہے نا ایک دلہن کی شکل میں آتے ہیں، اور ان کے سانس جب وہ چھوڑتے ہیں تو مشک عنبر کی خوشبو جیسا ان کے سانس سے نکل رہے ہیں، اور ان کے بال بالکل سبڑے سوارے ہوئے ہیں، ایک اچھا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، ایک خوبصورت سا یعنی کہ خوبصورت شکل اختیار کر لیتا ہے، ان کی آنکھ نور جیسا چمکنے لگتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا نور نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا گشت کھا کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پھر آپ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہا کہ اے ملک الموت اب مجھے تم وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم بے نمازی کے روح کو قبضے کرنے کی جاتے ہو، جس شکل میں تم جس کے اعمال پر نیکیاں نہیں ہیں ان کے روح کو جب تم قبض کرتے ہو تو ان کی شکل دکھاؤ۔ پھر ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ تاب لا نہ سکیں گے، آپ دیکھ نہ سکیں گے، وہ شکل بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت بھیانک شکل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جد میں گئے، کہا کہ نہیں دکھاؤ تو صحیح، ان کا شکل دیکھنا چاہتا ہوں، جب تم وہ شکل اختیار کرتے ہو وہ شکل کیسا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رخ کو پھیرتے ہیں، جیسے آپ رخ پھیرتے ہیں پھر آپ ایک ایسا خطرناک شکل میں آپ تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ آپ کے لمبے لمبے بال سر سے لے کر کے پیروں تک، آپ کے ہاتھ کے ناخن اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، ان میں اگر 500 سال تک اگر سفر کیا جائے تو ان کے ناخنوں کے سفر نہ پورا ہوں گے، اور ان کے آنکھ سے جو ہے نا آگ کے انگارے نکلتے ہیں، اور ان کے سانس جو ہے نا جو سانس نکلتے ہیں وہ آگ کے شعلے کی طرح لپٹ مارتا ہوا نکلتے ہیں، اور ایک بھیانک شکل سا ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک آگ کے زنجیر ہوتے ہیں اور ایک ہتھیار ہوتے ہیں جو بے نمازی کے روح کو جو ہے نا من کی توڑ مروڑ کر کے نکالتے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شکل کو دیکھا اب تاب لا نہ سکے، پھر زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام تم نے دیکھ لی، یہ دو شکل ہے میرا، دو شکل ہے میرا۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ پہلی شکل میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ یہ موت مجھے پہلی آ جاتا تو اس شکل کی زیارت ہو جاتی، اس شکل کو دیکھتے۔ لیکن دوسری شکل والے دوسری شکل میں جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ مولا سے التجا کرتا ہے، موت سے دور بھاگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے مولا تھوڑی سی زندگی اور دے پھر میں اس کی تیاری کروں۔ لیکن پھر اس وقت کا موت کی زندگی، تمہاری زندگی اور موت کا بس ایک ہی سانس کا بس کھیل ہے، بیچ میں ایک سانس ہے، ایک سانس لیا دوسرا سانس چھوڑنے سے پہلے روح قبض ہو گئی، پھر کیا تیاری کر پاؤ گے؟ پھر کیا تیاری کر پاؤ گے؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موت کی تیاری کرنا نہیں آتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ موت کا پیغام کیا ہے، ہمیں کیا پتا؟ موت کا پیغام ہمارے پاس روز آ رہا ہے، ملک الموت کا خط ہمارے پاس روز آ رہا ہے، ہم اس کے خط کو روز دیکھ کر کے اگنور کر دیتے ہیں، اگنور کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملک الموت کا دوستی ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، ملک الموت سے ملاقات ہوئی، دوستی ہوا، دوستی ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ملک الموت تم میرا دوست بنو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے بن جاؤں گا۔ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دونوں کا دوستی ہو گیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے دوستی ایسی تھوڑی کی، دوستی کرنے کا بھی راز تھا، راز وہ کہ اب حضرت داؤد علیہ السلام ملک الموت سے کہتے ہیں ملک الموت جب تم میرا روح کو قبض کرنے کے لیے آؤ گے اس سے پہلے مجھے اطلاع دے دینا، اس سے پہلے مجھے خبر کر دینا
تاکہ میں آخرت کی خوب اور تیاری کر لوں، آخرت کے لیے میں خوب پختہ ہو جاؤں۔ طے ہو گئی، وعدہ ہو گیا، ملک الموت چلے گئے۔ ملک الموت اپنے کام میں، اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کام میں۔ اب کچھ دن کے بعد اچانک سا کافی عرصہ گزر گیا، ملک الموت سیدھا جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، کوئی خبر نہیں، کوئی خط نہیں، کسی سے کوئی کہا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں تمہارے روح کو قبضہ کرنے کے لیے، میں آ رہا ہوں تمہارے روح کو قبضہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے دوست، کیا تم بھول گئے؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہارے روح کو قبضہ کریں گے تو میں تمہیں اطلاع دوں گا، لیکن تم میرا روح کو قبضے کرنے کے لیے آ گئے، مجھے تو کوئی اطلاع بھی نہیں دیا، تمہارے جانب سے تو کوئی میرے پاس آیا بھی نہیں، کوئی خطوط بھی نہیں ہوا۔ اب جو بات سنیے، اب ملک الموت کہتے ہیں، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ سے دوستی نبھایا ہے اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی نبھایا۔ اب داؤد علیہ السلام پھر کہتے پلٹ کر کے، کہا کہ تم نے تو دوستی بھی نہیں نبھایا اور جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ بھی تم نے توڑ دیا۔ تو اب ملک الموت کہتے ہیں، اے داؤد علیہ السلام، میرا قاصد تو آپ کے پاس روز آ رہا ہے، میرا قاصد آپ کے پاس روز آ رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے آپ کا قاصد کون ہے؟ کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، جب ہم آپ سے ملے تو آپ کا اس وقت عمر کیا تھی، آپ کس حال میں تھے؟ تو داؤد علیہ السلام کہتے اس وقت میں جوانی میں تھا، اس وقت میں جوانی میں تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کہتے کہ جب جوانی میں تھے تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال پکے تھے، یہ سفید ہوا تھا؟ کہا کہ نہیں، اس وقت کالا تھا، اس وقت میرا داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ اب ملک الموت کہتے کہ یہ میرا قاصد ہے۔ اب آپ کے بال کیسا ہے؟ کہا کہ میرا بال سفید ہو چکا ہے، میرا بال سفید ہو چکا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں یہی میرا قاصد ہے، جب تم جوانی میں تھے، جب تمہارا بال ابھی سفید نہیں ہوا تھا، ابھی تمہارا بال سیاہ تھا، کالا تھا، تب تمہارے پاس موت کا کوئی قاصد نہیں، جب موت کا قاصد یہی ہے میرا کہ تمہارا بال جو ہے سفید ہو گیا۔ پھر کہا یہ بتائے کہ جب آپ جوانی میں تھے آپ کا طاقت کتنا تھا؟ کہا کہ میرا طاقت بھی خوب تھا، کمر میں درد بھی نہیں تھا، گھٹنے میں درد بھی نہیں تھا۔ اب ملک الموت کہتے ہیں کہ جس شخص کا کمر اور گھٹنوں میں درد ہو تو سمجھ لو کہ اس کی موت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے موت، بہت قریب ہے موت۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، وہ لوگ جس کے بال سفید ہو جائے، جس کے کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے، جس کا رکوع اور سجدہ کرنے میں اس کو تکلیف ہو، اگر یہ چیز ہونے کے باوجود بھی اگر وہ موت کی تیاری نہ کرے تو وہ بندہ غافل ہے، وہ بندہ غافل ہے، وہ بندہ دین سے بہت دور ہو چکا ہے، بہت دور ہو چکا ہے۔ تو موت کے قاصد تو ہمارے پاس روز ہیں۔ پھر ملک الموت نے کہا میرا قاصد کو کیا تم نے نہیں دیکھے؟ روز اڑتے ہوئے جنازے کیا تم نے نہیں دیکھے؟ کیا میرا قاصد کو اس کو نہیں دیکھے؟ تم نے انہی ہاتھوں سے کتنوں کو اب تک دفن کیے؟ کیا تم نے میرا قاصد کو نہیں دیکھے؟ کسی کے باپ کو لے کے جا رہا ہوں، کسی کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، کسی کے شوہر کو لے کے جا رہا ہوں، اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کسی کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے باپ کے روح کو قبضے کر لیا، اس بچے کی کیا پرورش ہوگی، کیسے ہوں گے؟ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھے؟ کسی کو بھری جوانی میں کسی کو موت آ گئی، یہی تو میرا قاصد ہے۔ کسی نے ابھی دنیا کے سارے خواہشات کو چھوڑ رکھا ہے، ابھی ایک بھی خواہشات پورا نہیں کیا، اس سے پہلے اس کو موت آ گئی، یہی تو میرا قاصد ہے۔ اگر اس کو دیکھ کے تم نے اگر نہ سنبھالا تو غلطی کس کی ہے، میری ہے کہ تیری ہے؟ کسی شاعر نے کہا منزل دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو یہ 2 دن کا تو سفر ہے، یہ تو 2 دن کا ہی سفر ہے ہمارے لیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے سفر۔ کبھی موت کو لا کر کے دیکھو سامنے، کبھی زندگی اور موت کو ایک جگہ ٹکرا کر کے دیکھو، زندگی کتنی بستی ہماری، دیکھو زندگی کو ملا کر کے کتنے نوجوانوں کو ہم نے اڑتے ہوئے جنازہ کا دیکھا، کتنے ایسے لوگوں کو اڑتے ہوئے جنازے کا دیکھا، کتنے لوگوں کو ہم نے اسی ہاتھوں سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم کہہ کر کے اس پر مٹی ڈالے۔ اگر اس سے بھی نہ سمجھ سکے تو پھر ہم کب سمجھیں گے، کب سمجھیں گے؟ پھر موت ہمارا بہت قریب ہے، موت ہمارا اتنا قریب ہے،
جتنا ہمارے روح ہمارے جسم سے جڑا ہوا ہے اتنا موت ہمارا قریب ہے، موت اتنا ہمارا قریب ہے۔ اور موت کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ موت کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ان کا کوئی کمانے بجانے والا کچھ نہیں تھا، ذریعہ معاش نہیں تھا ان کا کام یہ تھی کہ وہ صبح کو جنگل جاتی، لکڑیاں اکٹھا کرتی، اس کو گٹھر بنا کر کے سر میں لاتی، وہ بازار میں لے کر اس کو فروخت کرتی، بیچتی، پھر انہی سے جو پیسہ ملتا تھا انہی سے ان کا گھر چلتا۔ کافی دن ہو گئے ان کا لکڑیاں بیچتے، یہی تجارت تھی بیچاری کی۔ ایک دن ایسا ہوا، پیسے کی زیادہ ضرورت تھی، جنگل گئے صبح کو، تپتپاتی ہوئی دھوپ، ریگستان علاقہ ہے، وہ بڑھیا جاتی ہے جنگل میں، کافی لکڑیاں اکٹھا کر دیتی ہیں۔ لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد اب گٹھر بھی بڑا ہو گیا اور روز سے زیادہ لکڑیاں اکٹھا کی ہے، اور جو چھوٹی گٹھر ہوتے تو اس کو بآسانی اٹھا لیتے۔ اس دن جو ہے نا اس کی لکڑیاں بہت زیادہ ہو گئی، اب وہ لکڑی کی گٹھر بار بار اٹھاتی ہے تو آدھی اٹھنے کے بعد پھر وہ گر جاتی ہے، اس کی وزن اتنا ہو گیا سر میں وہ اٹھا نہیں پا رہی، ضعیف بڑھیا ہے، کمزور ہے، ویسے بھی اٹھا بھی نہیں پا رہی، بار بار وہ گرتی ہے، بار بار گر رہی ہے، بڑا پریشان ہو گئی۔ پریشان ہو کر کے مولا سے التجا کیا، مولا تیرا ملک الموت کدھر ہے؟ کہا کہ اے موت تو کدھر ہے؟ میرا روح کو قبض کر، میرا روح کو قبض کر، تاکہ میں یہ شب و روز کی پریشانی سے مجھے چھٹکارا مل جائے، یہ شب و روز کی جھنجھٹوں سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ یہ دعا کی، التجا کی، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ ایک پیڑ کے سہارے جو ہے وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی۔ دھوپ تیز تھی، ہوا کا جھونکا چلا، ہوا کی جھونکی کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی، اب کچھ دیر کے بعد آنکھ جیسے کھلی تو ایک نوجوان جو ہے نا اس کے سامنے کھڑے، اچانک سے بڑھیا پریشان، کہا کہ ابھی تو یہاں کوئی نہیں تھا، میری آنکھ لگنے سے پہلے تو اس ریگستان میں کسی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن یہ نوجوان کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ بڑھیا جیسے آنکھ کھلتی ہے، آنکھ میں انگلی پھیرتی ہے، اور اس نوجوان کو دیکھا، کہا کہ نوجوان تم کون ہو؟ ابھی تو یہاں کوئی نہیں تھا، مجھے ضرورت تھی کسی کا کہ جو میرے لکڑی کا گٹھری اٹھا کر کے میرے سر پہ لاتے۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ تم نے ابھی جس کو یاد کیا نا تھا میں وہی ہوں، تم نے جس کو بلایا نا میں وہی ہوں۔ تو بڑھیا کہتے کہ میں سمجھ نہیں پایا تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ ملک الموت ہی تھا۔ کہا کہ تم نے جس موت کو یاد کیا نا، جس ملک الموت کو تم نے یاد کیا میں وہی ہوں، تمہارا روح کو قبضے کرنے کے لیے۔ اتنا کہا تو بڑھیا پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اب بڑھیا اپنی بات کو ہی بدل دیتی ہے، اپنی بات بدل دیتی ہے، کہتی کہ ہاں ہم نے تمہیں بلایا تھا، ہم نے تمہیں یہ تھوڑی کہ اپنے روح قبضے کرنے کے لیے بلایا تھا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا اپنی لکڑی کا گٹھر سر پہ اٹھانے کے لیے بلایا تھا۔ بات بدل، ابھی کیا مانگے اس نے؟ اے موت تو کہاں ہے؟ میرے روح کو قبض کر تاکہ شب و روز کی پریشانی سے مجھے چھٹکارا مل جائے، شب و روز کی پریشانی سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن جب ملک الموت نوجوان کی شکل میں آئے، کہا کہ ہم نے تمہیں ہاں بلایا، لیکن موت کے لیے تھوڑی بلایا، روح قبض کرنے کے تھوڑی بلایا، میں تو صرف لکڑی کا گٹر اٹھانے کے لیے بلایا میں نے آپ کو۔ بات بدل دی۔ جب موت سامنے آتی نا انسان سارا چیز بھول جاتا ہے، ساری زندگی بھول جاتی ہے، سارا زندگی بھول جاتے ہیں۔ موت ایسی چیز ہے کہ موت کے نام سن کے بڑے بڑے پہلوان کی پتے پانی ہو گئے۔ آج بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو دیکھو، ایکس مسلم کو دیکھو، جس نے خدائی کا انکار کیا، کہتا کہ خدا ہے نہیں، خدا نام کی کوئی چیز نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کہتا کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن ان سے پوچھا جائے کیا موت آئے گی، کیا موت ہے؟ کہا کہ ہاں موت آئے گی۔ موت کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن موت بنانے والا کا انکار کر رہا ہے۔ موت ہر کوئی جانتا ہے کہ مجھے موت آنی ایک دن، چاہے بچپنا میں آئے یا جوانی میں آئے یا ڈھلتے جوانی میں آئے یا شروع کے بڑھاپے میں آئے یا بیچ کے بڑھاپے میں آئے یا آخری بڑھاپے میں آئے، لیکن موت آنی ہے، لیکن موت آنی ہے۔ نمرود کا عمر دیکھو، 350 سال تک ان کے سر میں درد تک نہیں ہو، بخار تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ایک لنگڑا مچھر نے اس کے ذہن میں جا کر کے، اس کے دماغ میں جا کر کے چکر لگایا، اسی سے اس کو موت آ گئی۔ موت کا وہ بھی نہیں انکار کیا۔ شداد کو دیکھو، جس نے جیتے جی جنت بنایا تھا، جس نے جنت بنایا تھا،
جب اللہ کے جنت کا جب تذکرہ ہوا، اللہ کے جنت کے بارے میں جب لوگوں نے بتایا، تو شداد نے کہا کہ میں بھی جنت بنا سکتا ہوں، میرے پاس بھی اتنی دولت ہے، میرے پاس بھی اتنی خزانے ہیں۔ جیتے جی اس نے جنت بنائی، اللہ نے اس کو مہلت بھی دیا، اللہ نے اس کو مہلت بھی دیا اور جنت بھی اس نے بنایا۔ لیکن جس دن اس کی جنت تیار ہو گئی نا بن کے، جس دن جنت تیار ہو گئی، ان کے خدام نے کہا کہ جناب جنت تیار ہو گئے، آؤ اس کو دیکھو۔ لیکن جیسے جنت کے سامنے آئے، ملک الموت اس سے پہلے کھڑے تھے، ملک الموت اس کے روح نکالنے کے لیے پہلے کھڑے تھے۔ اور جب ملک الموت کو اس نے دیکھا کہ ملک الموت میرے سامنے میرے روح کو قبضے کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو شداد نے بھی اس وقت بھی مہلت مانگا تھا، اے ملک الموت مجھے چند منٹ کے لیے مہلت دے دو، میں اب جو جنت بنایا ہوں اس کو تاکہ میں دیکھ لوں۔ لیکن ملک الموت نے کہا کہ نہ، تمہاری زندگی ہی تک تھی، ابھی وہ گھوڑے سے بھی نہیں اتر پائے تھے۔ ایک زمین گھوڑے کے سین پر اٹک گیا، اور دوسرا پاؤں اس کا زمین پہ تھا، اس سے پہلے اس کو موت آ گئی، اس سے پہلے اس کو موت آ گئی۔ تو ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر ہم موت کی تیاری نہ کریں تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جس جگہ جس انسان کو دفن کرنا ہے، جس شخص کا قبر جہاں بننا ہے، وہ قبر دن میں 3 مرتبہ پکارتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پکارتی ہے، اے آنے والے تیاری کر کے آنا۔ کیا کہہ رہی قبر؟ اے آنے والے تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا، میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ یہ قبر پکارتی روز، اور ملک الموت دن میں 6 مرتبہ تمہارا سامنا ہوتا ہے، 6 مرتبہ تمہاری شکلیں دیکھ کے جا رہی ہیں۔ لیکن ہم تب بھی اگر نہ عبادت کریں، تب بھی نہ موت کی اگر ہم تیاری کریں، تو پھر کل کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب کے سب وہاں کھڑا ہو جائیں گے، سب کو مولا تبارک و تعالی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور جب لوگوں پر عذاب ہوں گے، لوگوں پر عذاب دیا جائے گا، لوگوں کو جہنم میں لے کر کے دھکیل کر کے ڈالا جائے گا۔ جب پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، جب وہ راستہ تمہارے سامنے ہوں گے اور پل صراط کے نیچے جہنم کی آنکھ کھولتے ہوں گے پانی کی طرح، اور جب اس وقت تمہیں کہا جائے گا اس راستے سے چلو، تو جب تم ڈرو گے، جھپکو گے، بھٹکو گے، پھر کہو گے کہ ہم نے کیا غلطی کیا تھا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا، مجھے تو کسی نے کہا نہیں تھا۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ پکار کے کہے گا کہ جب تمہیں پیدا بھی نہ کیا تھا، تمہارے روح کو اس وقت میں نے اپنے سامنے کھڑا کر کے گواہ لیا تھا اور عہد لیا تھا، الست بربکم۔ کیا کہا اللہ نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت آدم میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تمام انسانوں کے روح جو ہے مولا کے بارگاہ میں اس وقت جمع تھے، اور تمام روحوں نے کہا یا رب ذوالجلال، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ آج دنیا میں لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، ان گناہوں کا ذکر مولا کے بارگاہ میں بھی کرے گا۔ کہا کہ مولا میری کیا غلطی تھی؟ میرے باپ دادا نے جو شرک کیا میں اسی کو دیکھ کر کے کیا، میرے باپ نے جو گناہ کیا میں نے اسی کو دیکھ کر کیا، میرے دادا نے جو گناہ کیا میں اسی کو کر کے کیا، میرے خاندان نے جو گناہ کیا میں نے اسی کو دیکھ کر کے کیا۔ لیکن مولا کہے گا تمہارے باپ بعد میں ہیں، تمہارے دادا بعد میں ہیں، تمہارے رشتہ دار بعد میں ہیں، تمہارے خاندان بعد میں ہیں، لیکن وعدہ پہلے کس نے لیا تھا؟ الست بربکم کا الفاظ کس نے کہا تھا؟ الست بربکم کا الفاظ کس نے کہا تھا؟ پھر اس وقت وہ انسان جو مولا کے بارگاہ میں کہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن الست بربکم کا ذکر آئے گا، پھر کہے گا مولا تو ہی تو پہلے مجھے کہا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تو میرا عبادت نہیں کرے گا؟ تو نے کیا کہا تھا؟ تو نے کیا کہا تھا؟ پھر وہ کہے گا مولا میں نے تو زمین پہ جانے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے میں یہ وعدہ کیا تھا، مولا تو ہی میرا رب ہے، تیری عبادت کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ تو موت ہمارا بہت قریب ہے،
بہت قریب ہے۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موت ایک آسان چیز ہے، موت آئے گی، ملک الموت ہمارے روح کو نکال کر کے لے کے چلے جائیں گے، جیسے یہ کپڑے ایک دھاگے کو نکالو، کھینچ کر کے نکل گیا، کوئی دقت کوئی پریشانی ہوا نہیں ہوا، کوئی دقت کوئی پریشانی ہوا نہیں ہوا۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایسے بھی ہے موت، کچھ لوگوں کے لیے موت ایسی بھی ہے، گودے ہوئے آٹے کے لیے چکی سے نکال کر لے کے آؤ، عورتیں جب روٹی بناتی ہے اس آٹے کو پانی میں گون لیتی ہے اور اس کو گوندے کے بعد رکھ دیا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد ایک بال اس آٹے کے بیچ میں ڈال دینا، ایک بال کو آٹے کے بیچ میں ڈال دینا اور اس کے ایک طرف کا حصہ ایسے پکڑ کر نکال دینا۔ آپ کا نگاہ جو ہے نا جہاں وہ بال رکھا ہوا ہے وہیں ہونا چاہیے، اور ایسے نکال لینا، اور نکالنے کے بعد پھر دوبارہ دیکھنا کہ ہم نے بال کہاں سے نکالے، آپ کو وہ سوراخ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ سوراخ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے امت کے کچھ لوگوں کے روح کو ملک الموت اسی طرح سے قبضے کرے گا جیسے کودے ہوئے آٹے سے بال نکال لے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی روح کیسے نکالی گئی ہے۔ لیکن حضور نے پھر دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا میرے امت کے زیادہ لوگوں کے روح کو اس طرح سے نکالے جائیں گے، اس طرح سے نکالے جائیں گے۔ حضور نے خود بتایا کہ ایک ریشم کے کپڑا اس کو پانی میں بھیجا دیا جائے، پانی کے اندر ڈبو دیا جائے، اور ایک بیل کے درخت کی ایک ٹہنی، سوکھی ہوئی ٹہنی، اور نیچے کے ٹہنی جس میں لمبے لمبے کانٹے نکلا ہو، لمبے لمبے کانٹے، بیل کے کانٹے اتنے ہوتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا ایک بیل کے درخت کے سوکھی ہوئی ٹہنی کو سامنے رکھ دیا جائے اور ایک ریشم کے کپڑے کو بھگا کر کے اس میں رکھ دیا جائے، اور ریشم کے کپڑے کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا جائے۔ جس طرح سے ریشم کے کپڑے کے ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے میرے امت کے کچھ لوگوں کے روح کو جب ملک الموت نکالیں گے وہ اسی طرح سے چھلنی چھلنی ہو جائیں گے، اسی طرح سے وہ تکلیف دہ ہوں گے۔ اور حضور نے پھر تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو، جس کے اعمال پر ایمان نہیں ہے، جس کے اعمال پر نیکیاں نہیں ہے، جس کے ایمان پختہ نہیں ہے، جو قرآن و حدیث سے دور رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، مذہب اسلام میں ہے پر مانتا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ان کا سخت عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب اس کو موت آئے گی نا، ملک الموت جب اس کا روح قبض کرے گا، اس وقت اس کو اتنی پیاس کی شدت ہوگی، اتنی پیاس لگے گی، حضور فرماتے ہیں کہ 7 سمندر کے پانی کو نچوڑ کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے، پی لیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے۔ بے نمازی ذلیل ہو کر کے مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا، بے نمازی ذلت کے ساتھ اس کو موت آئے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو موت آئے گی نا، اللہ تبارک و تعالی ان سے پہلے 2 چیز کو چھین لے گا، 2 چیز چھین لے گا ان سے۔ حضور فرماتے کہ 2 چیز چھین لے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں باپ قربان، یا رسول اللہ وہ کون سا 2 چیز ہے جو چھین لی جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص سے پہلے اس کے جسم سے اس کی طاقت چھین لے گا، دوسرا ان کی زبان سے ان کی آواز چھین لے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 چیز کیوں چھینے جائیں گے، جسم سے طاقت، زبان سے آواز؟ تو حضور نے اس کا خلاصہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جسم سے طاقت اس لیے چھین لی جائے گی اگر ان کی طاقت ان کے جسم میں اگر صحیح سلامت رہے گا، وہ ملک الموت کو دیکھ کر کے اس طرح سے بھاگے گا جیسے پاگل کتا جنگل میں بھاگتا پھرتا ہے، ملک الموت کو دیکھ کر کے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں باپ قربان، پھر اس شخص کی زبان سے آواز کیوں چھینے جائیں گے، آواز کیوں نکال لی جائے گی، آواز جیسی طاقت کو کیوں ختم کر دیا جائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے زبان کے اگر آواز کو سلامت رکھے گا،
آواز کو قائم رکھے گا، ملک الموت کو دیکھ کر کے وہ اس طرح سے چلائے گا، ان کے چیخ اور چلاہٹ کی وجہ سے ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار ان سے دور بھاگ جائیں گے، ان سے دور بھاگ جائیں گے، اتنے خطرناک طریقے سے چلائیں گے۔ تو کیا سمجھ رہے موت کو؟ ہم نے تو موت کو تو ایسے ہی بھلا دیے جیسے ہم نے کسی رشتہ دار کو بھلا دی، موت کو تو ہم نے ایسے بھلا دیے۔ کل میں نے کچھ کھایا تھا، آج یاد ہی نہیں، کل کیا ہونے والا ہمیں وہ بھی نہیں یاد، نے موت کو اس طرح سے بھلا دے۔ بھائی موت کو کبھی نہ بھولو، موت کو اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یاد رکھو، موت تمہیں یاد رکھ رہے ہیں، موت تو 3 مرتبہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں، قبر 3 مرتبہ تمہیں پکار رہے ہیں نا، اے آنے والے آؤ، تیاری کر لو، میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں، یہ جنت کی گڑھوں میں رہ رہا ہوں۔ موت تو روز کہہ رہے نا۔ آج کیا کر لیا ہم نے؟ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء میں کوئی ہوٹلوں میں، کوئی دکانوں میں، کوئی گلیوں میں، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی ادھر، کوئی ادھر، عشاء میں غائب، فجر میں غائب، ظہر میں غائب، عصر میں غائب، اور جمعہ میں مسجد بھر گئی، جمعہ پڑھ کے پھر ویسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سنگ آئے۔ اسے میں یہی ہے، مطلب ہی نہیں ہمیں، نہ نماز سے مطلب، نہ دین سے مطلب، نہ شریعت سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ حدیث سے مطلب، کسی سے مطلب نہیں۔ مطلب کس سے؟ دنیا سے۔ مطلب کس سے؟ فلمی گانوں سے۔ مطلب کس سے؟ اینڈرائڈ موبائل سے۔ مطلب کس سے؟ دوستوں سے۔ مطلب کس سے؟ دکانوں سے۔ مطلب کس سے؟ گلیوں میں بیٹھ کر کے تاش کھیلنے والوں سے۔ مطلب کس سے؟ گناہ کرنے والوں سے۔ مطلب کس سے؟ شراب پینے والوں سے۔ مطلب کس سے؟ جوا کھیلنے والوں سے۔ مطلب کس سے؟ گناہ گاروں سے۔ تو سنو، قیامت کے دن بھی یہ بھی ہوگا کہ تمہارا پڑوسی بھی گنہگار ہوگا، تمہارا پڑوسی گنہگار ہوگا۔ آج تمہارا مطلب مسجد سے ہوں گے تو کل قیامت کے دن مسجد والوں سے بھی تمہارا پڑوسی ہوگا، مسجد والوں سے مطلب بھی ہوگا۔ اچھا، مسجد سے کس کا مطلب ہے؟ صحابہ کو دیکھو مسجد سے مطلب ہے، انبیاء کو دیکھو مسجد سے مطلب ہے، اولیاء کو دیکھو مسجد سے مطلب ہے، علماء صالحین کو دیکھو مسجد سے مطلب ہے۔ تو کل قیامت کے دن بھی ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج تم جس کے ساتھ زندگی گزارو گے، کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ آج تم جس کے دامن میں لپٹے رہو گے، جس کے راستہ اختیار کرو گے، کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا راستہ ہوگا۔ جو راستہ ان کا ہوگا وہی راستہ تمہارا ہوگا۔ ان کا راستہ جہنم کا نہیں جنت کا ہوگا، تو تمہارا راستہ جہنم کا نہیں جنت کا ہوگا۔ آج تم جہنمی کے ساتھ رہو گے۔ جہنمی کون ہے؟ جوا کھیلنے والا جہنمی ہے، شراب پینے والا جہنمی ہے، اگر اس نے توبہ کر کے نہ مرا تو۔ نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے، حضور نے خود اس کا ارشاد فرمایا ہے، جب تک اگر وہ جیتے جی جتنے نماز قضا کے جب تک ان کا ادا نہ کیا تب تک وہ جہنمی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوستی دنیا سے رکھیں، توقع کہیں کہ ہم جنت والوں سے ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہمارا معیار، ہمارا دوست دنیا کے رنگین ہوا میں جو ڈوبا ہوا ہے، دنیا کے فیشن میں جو ملبوس ہے، ہمارا کنیکشن دنیا میں یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم علماء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ توقع نہ رکھو بھائی۔ جب دنیا کا معیار ہے بھائی، تمہارا رشتہ دار اچھے ہوں گے تمہارے گھر میں وہی تو آئیں گے، تمہارے گھر میں آنے جانے والا نیک لوگ ہوں گے تو برے لوگ تھوڑی آئیں گے، وہ دیکھ کے بھاگ جائیں گے، دیکھ کے برے لوگ بھاگ جائیں گے، اور جہاں برے لوگ بیٹھیں گے نیک لوگ جائیں گے نہیں آپ کے وہاں۔ اب شرابی ہوں گے، کسی عالم کو آپ اپنے گھر میں جا کے کھانا کھلوا کے دیکھا لیجیے۔ اب سود خور ہے، کسی عالم کو پتا ہے کہ یہ سود خور ہے، وہ عالم آپ کے گھر کھانے کھانے سے کترائیں گے۔ کوئی جواری ہے، جوار کے پیسے سے اگر وہ کھانا کھلا رہا کسی اچھے انسان کو، کسی نیک دل انسان کو پتا ہے، وہ بھی تمہارے گھر کھانا کھانے سے کترائیں گے۔ تم غلط کام میں ملبوس ہو، کوئی نیک دل انسان تمہارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے، تم سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تم سے دعا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تم سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب دنیا ہی کے سارے چیز ہمیں سمجھا دیا جا رہا ہے بھائی، تو پھر قیامت کو پھر ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، آخرت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہم؟ اللہ نے ہمیں تو دماغ دیا، دل دیا ہے، اللہ نے پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیا، لیکن 18,000 مخلوقات میں صرف 2 مخلوق کا ذکر کیا، 2 مخلوق کو اعلیٰ کہا، بہترین کہا، بیوٹیفل کہا، سندرتا کہا، 2 مخلوق کو، انسان اور جن کو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسان کو اپنی عبادت کے پہلا فرمایا۔ کیوں؟
سارے چیز ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، نماز ہمارے پاس ہے، انبیاء ہمارے پاس ہے، اولیاء ہمارے پاس ہے، علماء ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، لیکن ہے ہمارے پاس، ہم اس کے اندر نہیں، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم لانا نہیں چاہتے، وہ آنا نہیں چاہتے۔ ہم لانا نہیں چاہتے، وہ آئیں گے کیسے بھائی؟ ہم چاہیں گے تبھی تو نا، ہم چاہ ہی نہیں رہے۔ ہم تو یہ چاہے ہم گناہ کرتے رہے کوئی ہمیں ٹوکے نہیں، ہم شراب پیتے رہے کوئی ٹوکے نہیں، ہم نماز نہ پڑھے امام ٹوکے نہیں، ہم غلط کام کرتے رہے امام ٹوکے نہیں، ہم برے کام کرتے رہے امام ٹوکے نہیں۔ سنو ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت پیارا حدیث ہے، سنو گے تو کان پھٹ جائیں گے۔ حق کو چھپانے والا، حق نہیں بولنے والا، سب سے پہلے تو عالموں کو کہا بھائی تم تو بعد میں ہو، سب سے پہلے کٹائی پیٹا تو ہماری ہوگی، ہماری ہوگی پہلے۔ حضور نے خود فرمایا میرے امت کے عالم اگر حق نہیں بول رہا ہے، حق غلط دیکھ کر کے، وہ کانا شیطان ہے، کانا شیطان۔ اور جو کسی عالم کو حق بولنے سے روکے وہ بھی کانا شیطان۔ جس محلے میں، جس جگہ میں غلط کام ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کا خلاف ہو رہا، اگر وہ محلے والا نہ بولے وہ بھی کانا شیطان۔ اب آؤ ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی لپٹے جاؤ، ہم ہی تھوڑی لپٹے جائیں گے، تمہیں بھی لپٹایا جائے گا۔ اجا کھڑے ہو کر میرے پیچھے نماز میں کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے، صرف نماز میں تھوڑی ہم اب ہمارے پیچھے، ہر جگہ ہمارے پیچھے رہنا پڑے گا پھر آپ کو۔ جہاں ہم جائیں گے وہیں تو پھر آپ جاؤ گے نا، جہاں ہم جائیں گے وہیں تو آپ جب نماز ہی میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، نیت میں ہی کہا جا رہا ہے، نیت نماز بھی نہیں پڑھا، تکبیر بھی نہیں کہا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میں رکھا ہوا شریف اللہ اکبر، اب نماز شروع ہوا، اللہ اکبر میں نماز شروع ہوا، نیت میں دوری نماز شروع ہوا۔ اب نیت آدھا نیت کر کے چلے جائیں، جگہ بدل لے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ اکبر کہہ کے جگہ نہیں بدل سکتے، جگہ بدلیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، بے وجہ اگر جگہ بدلا تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ جب ہمیں نماز میں ہی سارا چیز سمجھا دیا جا رہا بھائی، تو پھر سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کب تک سمجھیں، کب تک نہیں سمجھیں گے؟ بتاؤ تو کب تک نہیں سمجھیں گے؟ مرنے کے بعد سمجھیں گے، جب قبر میں عذاب ہوگا، ملک الموت سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میدان محشر میں وہ صبح نیز میں سورج ہوگا، زمین تانبے کے ہوں گے، اور فرشتے لوگوں کو دھکے مار کر کے آگ کے جنزیر میں پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پل صراط میں جب لوگ چڑھیں گے اور کٹ کٹ کر کے جہنم میں گریں گے، اور جہنم کے وہ کیل نکل کر کے ان کو جکڑ کر کے ان کو کھلائے جائیں گے، اس وقت ہم دیکھیں گے کیا؟ موت آتے ہی ساری اعمال بند، اعمال کا دروازہ ہی بند، اعمال کا ڈائری ہی بند، اب حساب ہی ہوگا۔ کسی نے کہا نہیں آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کیا ہے؟ آج عمل ہے حساب نہیں ہے۔ پھر کہا دوسری لائن پر کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ بھائی یہ کہہ دیا تو بھی نہیں سمجھ رہے، تو پھر حوالہ تمہارے ہیں، تم جانو رب جانو، تم کتنے محبت کر رہے ہو رب سے، تمہاری محبت کتنے حضور سے ہیں، جن کے صدقہ کھا رہے ہو، جس کے صدقے تمہیں یہ کائنات ملی، جس کے صدقے تمہیں سارے چیز ملا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر اس رب کی بات نہیں مانو گے تو ہم جیسے کہ کیا مان لو گے بھائی؟ پہلے تو وہ ہے، ہم تو ذریعہ ہیں۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ڈاکٹر کا کمال تھوڑی ہے، کس کا کمال ہے؟ دوائی کا کہ ڈاکٹر کا ہے؟ دوائی کا کمال ہے، ایک طرف سے دیکھا ڈاکٹر کا کمال ہے کیونکہ اس نے جان کر کے دوائی دیا، دوائی دینے والا کا کمال ہے، دیکھا جائے تو اصل میں دوائی دینے والے کا کمال ہے، دوائی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب دکان میں جاتے، بخار کی دوائی کے بجائے پیٹ کے درد کی دوائی لے لو، ریئیکشن مار دے گا، ریئیکشن مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ دوسرا سرپ لا کے پی لو، چانس بگڑ جائے گا۔ تو بھائی جس مالک نے پیدا کیا اس مالک کو پکڑو، اس مالک کے در پہ آؤ، جو گناہ کر چکے ہو مالک تو کہتا آؤ گناہ کرو، تمام گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ بس ہم سب سدھر جائیں، ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو آباد کریں، دین کو قائم کریں، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب موت یاد ہمارے دن میں اگر 5 مرتبہ ہو جائے، 5 مرتبہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹے گی، 5 نہیں 3 مرتبہ موت کو یاد کرو، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز چھوٹے گی،
5 وقت کی نماز چھوٹے گی نہیں آپ سے. 3 مرتبہ سے بیعت کر لو, 3 مرتبہ. ایک صبح سوتے ہوئے, رات کو سوتے ہوئے, صبح اٹھتے ہوئے, ایک بار دن کو یاد کر لو. کیونکہ انسان بیمار پڑتا ہے, ڈاکٹر 3 ٹائم کا دوا دیتا ہے, ایک صبح کا, ایک دوپہر کا, ایک رات کا. صبح کی دوائی دوپہر تک کام کرتی ہے, دوپہر والی رات تک کام کرتی ہے, رات والی صبح تک کام کرتی ہے. 3 مرتبہ یاد کر لو, 5 پورا ہو جائے گا. آزما کر کے دیکھو بھائی, آزما کر کے دیکھو. آج نہیں مان رہے ہو, کل مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم, شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق